الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ورحمة الله على أعداء المسلمين من يومنا هذا إلى يوم الدين اللهم لعن الجبت والطاغوت. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. اس حدیث شریف کو جناب شیخ سعید رضوانی رحمۃ علیہ نے اپنی کتاب معانی الاخبار میں نقل کیا ہے. معانی الاخبار وہ کتاب ہے جس میں روایات کے معنی کو، اگر اس میں سخت لفظ ہے اس کی وضاحت، یا خود روایت کے اندر بعض فقرے کی وضاحت کے لیے ان روایات کو جمع کیا ہے. ایک جلد میں ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے. اس کلام پہ توجہ دیں. اس حدیث میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں اور دونوں لفظ کے سامنے کے ہیں. لیکن اس کے باوجود امام اس حدیث کو اس فقرے کی وضاحت کرتے ہیں. امام کا فرمان یہ ہے: من مثل مثال، جو شخص کوئی تصویر بنائے، تمثال مثال تصویر، اور ابتلا قلبا، یا کسی کتے کو پال رکھے. اختیار کرنے کے معنی میں ابتنا، یعنی وہی اپنے پاس رکھے، کتا پالے، کتے کی دیکھ کرے. فقد خرج من الاسلام، تو وہ اسلام سے خارج ہے. چھٹے امام صاف لفظوں میں فرما رہے ہیں کہ وہ شخص کوئی تصویر بنائے، تصویر بنائے مثلا مثال، اور یہ بنا کل بن، یا کسی کتے کا انتخاب کرے. انتخاب سے مراد کیا ہے؟ اپنے پاس رکھے، پالے، اس کی دیکھ ریکھ کرے. فقط خرج عن الاسلام، تو اسلام سے خارج ہے. سامنے کی عبارت ہے، عرب امام کے اصحاب میں عرب ہیں. راوی نے جیسے ہی یہ سنا فوراً کہا ہلاک اذن کثیر من الناس، یہ تو بہت ڈھیر لوگ، بہت سارے لوگ ہلاک ہو گئے. اس عبارت سے کیا پتہ چلا کہ چھٹے امام کے زمانے میں بھی مسلمانوں کے پاس کتے رہا کرتے ہیں، اور مسلمان تمثال اور صورت اور تصویر وغیرہ چاہے وہ پینٹ کراتے رہے ہوں، یا شکل و صورت جو مجسمہ ٹائپ کا بناتے رہے ہوں، یہ راوی خود اس کا یہ فقرہ بول رہا ہے، اس زمانے کی عکاسی کر رہا ہے. ہلاک اذن کثیر من الناس، پھر تو بہت زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے. جب یہ کہا تب امام نے اپنے پہلے فقرے کی وضاحت کی. کیوں کہا اذن ہلاک اذن کثیر من الناس؟ اس لیے کہ امام کے کلام کا ظاہری معنی یہی ہے کہ اگر کوئی کتا اپنے پاس رکھے ہوئے ہے یا کوئی تصویر اس نے بنائی ہے، تو ظاہری معنی یہی نکلتا ہے کہ تصویر بنانے والا جہنمی ہے، دین سے خارج ہے، اسلام سے خارج ہے. کتا پالنے والا، اپنے پاس رکھنے والا، دین سے خارج ہے، جہنمی. اصول میں آپ پڑھیں گے، پڑھ چکا ہوں گے. اصالت الظہور، اصالت الظہور یعنی کیا؟ کلام کے ظاہری معنی کا اخذ کرنا. یہ جب تک کوئی قرینہ نہ ہو ظاہری معنی کو ہی لیا جائے گا. یہ نہیں کہ آپ اس کی دوسرا معنی نکالیں زبردستی. کلام چاہے قرآن مجید ہو، آیت اگر صاف لفظوں میں جو لفظ بیان کر رہی ہے، جو مطلب نکلنا وہی سمجھا جائے گا. اصالت الظہور قاعدہ ہے باقاعدہ. اس قاعدے کی مخالفت اس وقت صحیح ہے کہ جب آپ کے پاس دلیل ہو، قرینہ موجود ہو، اس سے کوئی دوسری چیز. تو ہلاک اذن کثیر من الناس، جیسے ہی فقرہ صحابی نے کہا تو امام نے فرمایا نہیں، یہ میں نے مراد نہیں لیا ہے، اس کے ظاہری معنی مراد میں نے نہیں لیے ہیں، بلکہ میری مراد اس سے کچھ اور ہے. پہلا فقرہ من مثل مثال ہے، جو کوئی مثال بنائے، کوئی مجسمہ تیار کرے، کوئی تصویر تیار کرے، اس سے مراد من نسب دینا غیر دین، ڈیڑھ کی مسجد بنائے، نیا مذہب ایجاد کرے، نئی شریعت ایجاد کرے، کچھ رسم و رواج کو اسلام میں داخل سمجھے. من نسب دینا، کوئی دین مقرر کرے، بدعتیں جاری کرے، یہ چیز ایسے ہے، ایسے ہے، شریعت کے خلاف، قرآن کے خلاف. من نسب دینا غیر دین اللہ ودعا الناس الیہ، اور اپنے اس دین کی طرف لوگوں کو دعوت
حنیفہ، جیسے احمد بن حنبل، جیسے شافعی، جیسے مالکی، جیسے بعض ظاہری، ابو زرع، دیگران جن جن لوگوں نے نئے نئے مسلک ایجاد کیے، مذہب ایجاد کیے، اسلام میں تفریقیں ایجاد کیے، وہ مراد ہے۔ من نسب دینا غیر دین اللہ ودعا الناس الیہ، اور پھر اس دین کی طرف، اس مسلک کی طرف، اس زور زبردستی کے قانون کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دے، اگر ایسا کرتا ہے تو گویا اس نے مسئلہ مثال ہے۔ یہ مثال تصویر نہیں ہے کہ دین سے خارج ہو جائے تصویر بنانے والا، بلکہ اس تصویر سے مراد دین کی نئی تصویر بنانا، بدعتیں اور رسم و رواج ایجاد کرنا دین میں، ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو وہ دین سے خارج ہے۔ یہ ہو گیا من مسئلہ مثال کی وضاحت۔ دوسرا فقرہ کیا تھا؟ وَإِبْتَنَا كَلْبًا، اور اگر کسی نے کتا پال رکھا ہے، انتخاب کر رکھا، اپنے پاس رکھتا، اپنے ساتھ رکھتا ہے، وہ بھی دین سے خارج ہے۔ امام نے فرمایا من ابتنا کلبن یعنی مبغضا لأہل البیت، کسی دشمن اہل بیت کو پناہ دے، وہ کتا ہے، یہ ظاہری کتا نہیں ہے۔ مبغضا لأہل البیت، ابتنا ہو، اسے اپنے پاس رکھے، اپنے یہاں پناہ دے، فاطعمہ وسقاہ، اسے پانی پلائے، اسے کھانا کھلائے۔ ایک مرتبہ انسانیت کا تقاضا ہوتا ہے، انسانیت کا تقاضا تو امام سجاد علیہ السلام نے حسین ابن نمیر کو پانی پلایا تھا، جام بلایا، وہ الگ بات ہو گئی۔ انسانیت کے تحت جانور کو بھی، لذیذ کتا ہے، لذیذ جانور ہے، کتے کو بھی ہم پانی پلا دیں گے، سور کو بھی پلا دیں گے، وہ اپنی جگہ پر۔ لیکن اگر کوئی ایسا آدمی جو دشمن اہل بیت ہے اس کو پناہ دے، بطور انسانیت نہیں، اس لیے کہ دشمن اہل بیت ہے، ابتنا فاطعمہ، پناہ دے اسے کھلائے بھی، وسقاہ، اور اسے پلائے بھی۔ من فعل ذلک فقد خرج من الاسلام، ایسا انسان دین اسلام سے خارج ہے۔ جو کر رہے ہیں کہ امام نے قلب کا ترجمہ کیا کیا ہے، مبغض لأہل البیت، دشمن اہل بیت۔ سارے سنی مبغض نہیں ہیں، سارے مسلمان دشمن اہل بیت نہیں ہیں۔ جو دشمنی اہل بیت کا اظہار کرے وہ مراد ہے، جو دشمنی کا دم بھرے، واضح ہے۔ تو مبغض اہل بیت جو بھی ہے وہ اس سے رابطہ رکھنا، اس کو پناہ دینا، اس کو ایک گلاس پانی پلانا، اس کو ایک لقمہ کھانا کھلانا، وہ کیا ہے؟ در حقیقت اپنے آپ کو دین سے خارج کر رہا ہے۔ دوسری روایت میں تو اس سے بھی خطرناک فقرہ ہے، اس میں اس طرح سے آیا ہے من اشبع عدوا لنا، جو ہمارے دشمن کو سیراب کرے، سیر کرنا، سیر کرنا یعنی کھلانا، سیراب کرنا یعنی پانی پلانا۔ تشنگی گرسنگی، تشنگی پیاس، گرسنگی بھوک اور پیاس مٹانے کی چیز کو سیرابی یا سیر کرنا کہتے ہیں۔ سیر کرنا یعنی کھلانا، سیراب کرنا یعنی پلانا۔ تو من اطعمہ وسقاہ، جو کسی دشمن اہل بیت کو سیر و سیراب کرے، فقد خرج عن الاسلام، وہ اسلام سے خارج ہے۔ چھٹے امام کی ہی روایت اسی کتاب معانی الاخبار میں دوسرا فقرہ سنیے، من اشبع عدوا لنا، جو ہمارے دشمن کو سیر کرے، یعنی حلق تک کھلا دے، دوسرے لفظوں میں اس کا پیٹ بھر کے کھلائے، سیر کرے۔ من اشبع، لا اشبع اللہ بطن معاویہ، سنا ہے نا حدیث مشہور پیغمبر کی، کبھی معاویہ کا پیٹ نہ بھرے، پیغمبر نے بددعا کی تھی۔ یہاں اشبع ماضی کیسے ہے؟ من اشبع عدوا لنا، جو بھی ہمارے کسی دشمن کو سیراب کرے، من کسی کو بھی، فقد قتل ولیا لنا، وہ کھانا نہیں کھلا رہا ہے، در حقیقت کسی مومن کے اوپر وار کر رہا ہے۔ فقد قتل ولیا لنا، اس نے ہمارے ولی کو، ہمارے دوست کو، ہمارے اوپر ایمان رکھنے والے کو قتل کیا ہے۔ امام کی یہ تعبیر، کھلانا، سیر و سیراب کرنا، یہ عمل ہے۔ یہ عمل ہم تو سوچ رہے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ہے دشمن اہل بیت، عدو اہل بیت ہے۔ تو ایسے انسان کو جو دشمن اہل بیت ہے، عدو اہل بیت ہے، جہاں تک ہو سکے اس سے دور رہنا ہے، جہاں تک ہو سکے اس سے اختلاف اور جدائی بنائے رکھنا ہے۔ ابھی آج یہ کوشش آئیے کہ ان کی نماز پڑھو، ان کے جنازے میں شریک ہو، جیسے یہ روایت ایسے ہے کہ سلو فی عشائرکم،
سینے میں اپنے رشتے داروں میں نہ یہ کیوں لکھے، وہ کس نے کہا کہ جاننے کے لیے زبردستی صبح استفادہ کرتے ہیں، آپ بیل مجھے مار گاڑی وہ روایت جو آج کے موضوع گفتگو بنانا چاہ رہا تھا جو میں نے پڑھی نہیں. آج کے دن فقہ تبرع یعنی آداب لعنت یا آداب تبرع کے عنوان سے درس ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ. جمعے کو مجھے تھوڑا سا مختصر تقریر کرنا ہے، جمعے کو درس نہیں ہے، جمعرات کو چھٹی ہے، جمعے کو نہیں ہے. تو آج کے دن ہم نے انتخاب کیا دعائے صنم قریش کا. اس کے بعد تھوڑا سا گفتگو دور دور سے ہو چکی ہے اور اس حدیث اور اس زیارت کے سلسلے زیارت اور حدیث کر رہا ہوں، نہ حدیث نہ زیارت لیکن دعا ہے. دعا و صنم قریش، جو دعا نہیں در حقیقت بد دعا، ہمارے دعا نہیں بد دعا. اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک سوال، یہاں سے آسمان تک کا کتنا فاصلہ ہے؟ چاند کے فاصلے کو سائنسدانوں نے بتا دیا ہے اندازہ، سورج کے بھی فاصلے کو اندازے سے بتا دیا ہے، مگر آسمان جسے ہم کہتے ہیں جو بظاہر صرف خالی فضا ہے، نہ جانے کتنے ستارے سیارے کہکشائیں کراشر ہیں، اور پھر اس کے بعد کہیں پہلا آسمان آتا ہے. کتنا کچھ ہمیں کچھ پتہ نہیں، کوئی نہیں جانتا سوائے خدا کے اور معصومین علیہ السلام کے. کتنا فاصلہ ہے آسمان کا زمین سے کوئی نہیں جانتا، بڑے سے بڑے سائنسدان لوگ بھی نہیں جانتے، اور وہ بھی بعض کہکشاؤں اور فاصلے کو نوری سال سے بتاتے ہیں. نوری سال کا مطلب کیا ہوا؟ ایک سیکنڈ میں ظاہراً 3 لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے روشنی جاتی ہے. ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر تک روشنی ظاہراً ایک سیکنڈ میں، اگر میں غلط نہیں کر رہا ہوں اسی سے کتنا 3 لاکھ کلومیٹر. کئی سال، سیکنڈ نہیں، منٹ نہیں، دن نہیں، گھنٹہ نہیں، کئی سال نوری فاصلہ مختلف کہکشاؤں سے بتایا گیا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں کوئی قابل شمار چیز ہے ہی نہیں. مگر معصومین علیہ السلام نے اشارے دیے، ان اشاروں میں سے ایک اشارہ بددعا ہے. اور جو سنیں کوئی نہیں جانتا کہ پہلے آسمان کی کتنی دوری ہے، پھر اس کے بعد ایک ہی آسمان تو نہیں ہے، سماوات 7 طبق ہیں، پھر اس کے بعد 7 طبق کے بعد سدرۃ المنتہا آتا ہے، پھر اس کے بعد کعبہ قوسین و ادنیٰ کی منزل آتی ہے. پیغمبر اسلام نے کتنی دیر میں یہ پورا سفر طے کیا؟ آپ حضرات کے امی جان کے بقول وضو کا پانی جہاں تھا وہاں سے آگے نہیں پہنچا تھا. زنجیر در جو ہلنا شروع ہوئی تھی تو ہل رہی تھی، بستر جتنا گرم تھا اس سے زیادہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا. دوسرے لفظوں میں گئے آئے، جیسے میں نے بھی ہاتھ ہلا دیا تو پانی جہاں پہنچا وہیں تک رہے گا، جیسے زنجیر ہلتی ہے ویسے اٹھتی رہے گی اور گرم ویسے بستر رہے گا. ایسے میں نے ہاتھ ہلا دیا. ان کا یہ کہنا، حالانکہ یہ تھی نہیں، یا یہ مدینہ میں شادی ہوئی ہے اور بستر کی بات کر رہے ہیں، چھوڑیں دوسری موضوع بدل جائے گا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کسی نے یہ سوال کر لیا کہ مولا یہ بتائیے کہ زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے، مسافت کتنی ہے؟ تو امام نے بس ایک کلمہ مضاف الیہ کے ساتھ استعمال کیا، دعوت المظلوم. اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا ایک مظلوم کی آواز، فریاد، صدا پہنچ جائے. مطلب کیا ہے؟ فاصلہ امام نہیں بتا رہے ظاہری طور پہ زمین اور آسمان کا، اگرچہ جانتے ہیں مگر بعض چیزیں معصومین نے نہیں بتائیں گے. جیسے امام سے وہ پوچھا تھا اس نے کہ میرے سر میں اور داڑھی میں کتنے بال ہیں، امام نے کہا اگر یہ حساب لگانا تیرے لیے مشکل نہ ہوتا تو وہ بتا دیتا، نہیں پتا ہے نا. ایسے ہی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے بول دیا ایک مظلوم جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، اس کی اس کی فریاد جتنی دیر میں پہنچتی ہے خدا تک، کب پہنچتی ہے، کتنی دیر میں پہنچتی ہے، اسی وقت ظالم کے اوپر اثر ہو سکتا ہے. مگر مصلحت بندگان ہوتی ہے کہ بعض سزائیں نہیں ہوتی. تو یہاں پر دعوت مظلوم، الف لام بھی نہیں، میں نے دعوت المظلوم کہہ دیا.
दावत मजलूम, किसी भी मजलूम की जिसके ऊपर जुल्म किया गया है उसकी फरियाद, उसकी पुकार, उसकी दावत, दावत से मुराद यहाँ दुआ नहीं है, बद्दुआ है, उसकी आह, यानी खुदा फौरन सुन लेता है। जमीन और आसमान के दरमियान का फासला नहीं हम बता रहे हैं, बताना ये चाह रहे हैं कि मजलूम को अगर उसने बद्दुआ कर दी तो उससे बचना चाहिए और चेत जाए कि मजलूम अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम और वो बद्दुआ करे। मसलूम बात ये थी तमहीद। मासूमीन अलैहिस्सलाम ने दुआएं तो बहुत की हैं, पूरी पूरी किताबें 10-12 जिल्द में अदलिया छप चुकी हैं। आस्तान मुक़द्दस रज़वी इमाम रज़ा इस्लाम के वहाँ से और सहीफ़े सज्जादिया, सहीफ़े सानिया, सालिसा, राबिया, यहाँ तक कि खामिसा तक वो दुआएं जो सिर्फ इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से मनक़ूल हुई हैं, इस सहीफ़े सज्जादिया में सिर्फ 54 दुआएं हैं। हमारे उलमा ने 5 जिल्द कर दिए, यानी वो जो दूसरी किताबों में। खैर मैं फिर न जाऊँ। मासूमीन ने ढेर सारी दुआएं की हैं और कभी कभी बद्दुआ भी की है। जैसे उन बद्दुआ करने वालों में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम और सरे फ़हरिस्त इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। ये कोई अपनी बात नहीं है, रसूल इस्लाम ने भी बद्दुआ की है। तिरमिज़ी ने लिखा है 6-7 लोगों का नाम। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने 4 मर्द और 4 औरतों के बाद बराबर बद्दुआ की, वो तो है ही है। सुन्नी राइटर किताब तज़किरतुल ख़वासिल उम्मा, तज़किरतुल ख़वास के नाम से मशहूर है, सफ़ा 102-3 पर, इस वक्त याद नहीं कितने सफ़े पर, उसने लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन सिर्फ 4 मर्द या 4 औरतों पर नहीं, और भी लोग थे जिनके ऊपर बद्दुआ किया करते थे, लानत किया करते थे, नाम बनाम। पास लोग मना करते हैं नाम बनाम क्यों नहीं, एक रवायत है, लेकिन वो रवायत किस हद तक सही है जिसमें मना किया गया। जिस इमाम से वो रवायत है उसी इमाम से नाम के साथ लानत और बद्दुआ आपके सामने मना नहीं करने। 8वें इमाम से रवायत तब लिखी जाती है कि इमाम ने मना किया है, उसी इमाम से नाम बनाम बद्दुआ और लानत जिक्र हुई है। पहले अमीरुल मोमिनीन इस्लाम की जी 100 सफ़ा नंबर 102 मुआविया, अम्र आस, अबुल आवर सुलमी, हबीब बिन मुस्लिम फहरी, अब्दुर्रहमान इब्न खालिद इब्न वलीद, खालिद इब्न वलीद का बेटा था, ज़हाक बिन कैस फहरी, वलीद बिन उक़बा, और इसी तरह दूसरे कुरैशी कुरैशियों के ऊपर इमाम नाम बनाम लानत किया करते थे। ये अपनी किताब नहीं, मुखालिफिन ने भी लिखा कि नाम बनाम लानत किया करते थे। पर अमीरुल मोमिनीन इस्लाम जिस तरह से दुआ करते थे, कभी कभी दुश्मनों से आजिज आकर, आजिज उर्दू वाला आजिज न समझिए हम इमाम आजिज, इमाम को मैंने आजिज कहते नहीं, मुराद ये कि ऊब कर जिसे हम कहें, और कभी कभी अपनों से भी ऊबे हैं। कूफा वालों को बहुत सताया, बड़े अच्छे लोग भी रहे हैं कूफा के, आज भी हैं और पहले भी रहे और आइंदा भी बहुत अच्छे रहेंगे। गढ़ रहा है शुरू का, मरकज रहा है, तो तशय्युर रहा है शुरू का, हमेशा तक चल रहा है। कभी कभी मुखालिफिन भी हैं, मगर गालिबन चाहने वाले रहे, मगर उनमें चाहने वालों में भी सताने वाले भी रहे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को भी सताया, इमाम अबी नबी अलैहिस्सलाम को सताया, कर बद्दुआ किए कि खुदाया मुझे तुमसे नजात है, तुमको मुझसे नजात। इस तरह के मुख्तलिफ कलिमात। बद्दुआएं मगर कम है, कम नक़ल हुई, इक्का दुक्का लोग मासूमीन से बद्दुआएं नक़ल हुई हैं, मगर जो नक़ल हुई है वो बहुत अहम है। उन बद्दुआओं में से एक बद्दुआ जिसे दुआ को सनम कुरैश का नाम दिया गया है, कुरैश के 2 बुतों के ऊपर बद्दुआ। कौन है वो? पहला बुत और दूसरा बुत, इन दोनों को सनम कुरैश कहा गया है। बाज़ रवायत में जिब्त और तागूत कहा गया है, बाज़ में लात और उज़्ज़ा कहा गया, ये बुतों के नाम थे। मगर ताबीर मासूमीन अलैहिस्सलाम ने, बल्कि अल्लाह के बाप जिनके बारे में मैंने 50 साल तक सिर्फ हदीस के ऊपर काम करने वाले, वो कहते हैं कि जहाँ जहाँ भी अल-जिब्त वत्ताहु इस्तेमाल हुआ है, आगे पीछे नहीं बताएंगे कि कौन है, यही दोनों मुराद हैं, यही दोनों भगोड़े मुराद हैं।
وہ کہتے ہیں کہ الطاغوت مطلق طور پہ جب بھی استعمال ہوگا اس سے مراد دوسرا مضمون ہے اور جد سے مراد پہلے. تو امام بد دعا کر رہے تھے. اس بد دعا پہ گفتگو ہم شروع کر رہے ہیں. ہمارے بزرگوں نے بڑی شرحیں اس کے اوپر لکھی ہیں, بعض ہم تک پہنچی ہیں, بعض مفقود ہو گئی ہیں. ان میں سے ایک معروف ترین شرح جس کو علامہ مجلسی نے, جس کے علامہ مجلسی نے بھی تعریف کی ہے, دیگر بزرگوں نے, سید ابن طاؤس اور ان بزرگوں کے استاد سے سید ابن طاؤس کے رشح الولا فی شرح الدعاء, یہ کتاب کا نام ہے. اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنا, کوئی میری اپنی چیز نہیں ہے. بزرگوں کی, معصومین علیہ السلام کے بیانات اور علماء کے بیانات اور احادیث. وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین اسلام اپنی خلوتوں میں بد دعا کرتے تھے, خلوت کی تنہائی میں, لیکن جماعت نماز پڑھا رہے تھے کوفہ میں, وہاں قنوت میں باقاعدہ نام لے کر کے بد دعا کر رہے ہیں. جماعت پڑھاتے ہوئے قنوت میں قنوت پڑھنا, اس میں دعا کرنا مستحب ہے, مستحب موقت, یعنی واجب کے قریب ہے مگر واجب نہیں کیا گیا ہے. قنوت نافلہ نمازوں میں بھی اور واجب نمازوں میں مستحب موقت ہے. مستحب موقت میں بڑی تاکید کی گئی ہے, یعنی واجب کی حد تک لا کر کے چھوڑ دیا گیا ہے. واجب کر دیا جائے گا پریشانی بڑھ جائے گی. جیسے دعائے عرفہ کے لیے میں نے بتایا تھا کہ واجب کی حد تک لا کر کے چھوڑ دیا گیا ہے, واجب نہیں کیا گیا کہ مومنین پریشان ہو جائیں, ان کے واجبات اور فرائض اور اوراد میں اضافہ ہو جائے. پڑھیں, کثرت سے پڑھیں. ایسے ہی نماز میں قنوت واجب کسی عالم نے نہیں کیا, کسی مجتہد کے یہاں قنوت واجب ہے, لیکن سب نے بڑی تاکید ذکر کی ہے. پھر اس کے بعد جناب علامہ مجلسی اول وہ کہتے ہیں, سید ابن طاؤس کی بات ہے جی, سید ابن طاؤس سے نقل کرنا تھا کہ امام اپنی خلوت میں بھی اور جماعت میں بھی قنوت میں 4 مردوں کے اوپر 4 عورتوں کے اوپر لعنت کیا کرتے تھے. اور پھر اس روایت کو ابن عباس نے نقل کیا کہ دعائے صنم قریش کو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے, مولا اپنی نماز شب کے قنوت میں پڑھا کرتے. یعنی نہ صرف ان کی خلوت اور جلوت میں, بلکہ وہ وقت جو بہترین سحر کا, دعا کا, خدا سے مطالبے کا وقت ہو رہا ہے, اس وقت امام معصوم حجت خدا امیر المومنین علیہ السلام بہترین وقت دعا میں کچھ کتوں کے اوپر لعنت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جن میں سر فیری سے ہی پہلے اور دوسرے کتے کتوں سے معذرت کے ساتھ ہیں. فَنَقَلَهُ إِلَى شِيعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ علیہ السلام. ابن عباس کی قدردانی کر رہے سید ابن طاؤس, شکریہ ادا کر رہے کہ اے ابن عباس, اچھا کیا کہ آپ نے امیر المومنین کی اس بددعا کو, صنم قریش کی بددعا کو ہم تک پہنچا دیا, شیعان اہل بیت تک پہنچا دیا, آپ کا شکریہ. سب سے اول کے شیعہ بعض بھی اور بھی جگہ پر فَنَقَلَهُ إِلَى شِيعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ, جناب ابن عباس نے یہ دعائے صنم قریش ہم تک نقل کیا. سند کے اعتبار سے ممکن ہے کوئی کہے سند اس کی خراب ہے, سند میں ضعف پایا جاتا ہے. جواب اس کا تو یہی ہے, یہ دعا جسے میں بد دعا سے تعبیر کر رہا ہوں, یہ بد دعا 2 بت قریش کے اوپر سینہ بسینہ, دہن بدہن نقل ہوئی ہے, سند کی ضرورت نہیں. اہل بیت طاہرین علیہ السلام یہ کے بعد دیگر معصومین بھی اور ان کی اولاد بھی اس دعا کو حفظ کی, میں نے یہ تو انشاءاللہ کروں گا حفظ, آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی حفظ کریں انشاءاللہ. اس کو پڑھا کرتے تھے, عبارت توجہ کریں, جو احمد سعد بن اسعد بن عبد القائد, جن کا نام ابھی میں نے لیا رشح الولا فی شرح الدعاء, انہوں نے کیا ذکر کیا ہے. سید ابن طاؤس کے استاد ہیں, 600 ہجری میں انتقال ہوا, 600 کے بعد 664 میں سید ابن طاؤس کی رحلت ہوئی, اس سے پہلے 660 کے آس پاس مانتے ہیں. لا شک بصحت الروایات عن الروات الثقات, اللہ ثقات بھی صحیح ہے, ثقہ راویوں سے روایتیں وارد ہوئی ہیں. کس چیز کے اوپر؟ ان ھذا الدعاء من اوراد امیر المومنین و امام المتقین و وسیلۃ رسول رب العالمین. یہ دعا
دعائے صنم قریش امیر المومنین اسلام سے ثقہ راویوں نے نقل کیا ہے، اور ایک دو روایتیں متعدد روایتیں ہیں مگر انہوں نے نقل نہیں کیا۔ غلطی کہیں یا اختصار کو مد نظر رکھا یا یہ سوچ کر کے کہ بہت مشہور ہے تو کیا ضرورت ہے سند ذکر کرنے کی، خود صاحب رشد الورا نے سند ذکر نہیں کی ہے۔ بہت بڑا آج ہمارے لیے عیب ہے، کاش انہوں نے سند نقل کی ہوتی، مگر چونکہ ایک روایتیں متعدد روایتیں ہیں، ثقہ راویوں سے نقل ہے کہ نہاز الدعا من اوراد امیر المومنین آخر ولأولادہ المنتجبین الائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ صرف امیر المومنین نہیں پڑھتے تھے اس دعا اس بد دعا کو، بلکہ معصومین بھی سیرت معصومین علیہ السلام صحیح ہے۔ دعا سلام قریش نے بد دعا دو لٹان قریش کے اوپر، اور پھر اس کے بعد اہم جملہ جو فرماتے ہیں وہ یہ ہے وَهُمْ عَلَىٰ قِرَاءَتِهِ مُوَاظِبُونَ وَعَلَىٰ تِلَاوَتِهِ مُدَاوِمُونَ۔ دو کلمہ استعمال کیا، ہم یعنی کون؟ ائمہ تاریخ، صرف امیر المومنین نہیں بلکہ بقیہ ائمہ تاریخ بھی دعائے سلام قریش کے اوپر مواظبت کرتے تھے، پابندی کرتے تھے، دائم ادا تھے۔ وَعَلَىٰ تِلَاوَتِهِ مُدَاوِمُونَ اوقات الاسحار فی اوراد الاوداد، اپنی نماز وتر کے ورد میں معصومین علیہ السلام ابو بکر عمر ملائین کے اوپر اس طرح کے ملائین کے اوپر بد دعا کیا کرتے تھے۔ انہی بد دعاؤں میں سے ایک بد دعا صرف اشارہ کر کے آج گزرنا چاہتا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام کے پاس ان کے دو صحابی پہنچے، یہ تمہیداً گفتگو ہے اگلے ہفتے کے لیے، دعائے سلام قریش کی شرح انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کریں گے ذکر فطر کے اوپر، لیکن اس سے پہلے ہماری بعض کتابوں میں، ان کتابوں میں سے اہم کتاب منہج الدعوات و منہج العبادات سید ابن طاؤس جن کا بھی تذکرہ ہوا، بزرگ ترین شخصیت، خاص طور سے دعا اور زیارات کے اوپر کام کرنے والی جناب سید ابن طاؤس، اس بزرگوار نے نقل کیا ہے اپنی کتاب منہج الدعوات و منہج العبادات میں اسماعیل بن بزیق نام کے اور سلیمان بن جعفر نام کے دو صحابی ہیں، 8ویں امام ہیں، پہنچے امام سے ملنے کے لیے، نماز امام پڑھ چکے تھے، سجدہ شکر میں جا رہے تھے، وہ پہنچے تو امام نے سجدہ شکر بڑا لمبا کر دیا، بہت لمبا سجدہ شکر ہو گیا۔ بہرحال امام سجدے سے جب اٹھے تو ان لوگوں نے کہا عدلتا، عبارت میں پڑھنا اچھا ہے، فَعَدَلَ فِي سُجُودِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقُلْنَا لَهُ أَتَمْتَ السُّجُودَ، مولا آپ نے بہت لمبا سجدہ کر دیا، سجدہ شکر تھا، سجدہ شکر لمبا ہونا بھی چاہیے، ہم آپ کو خدا توفیق دے، نماز کا فوراً اٹھ کر کے ادھر ادھر کام نہ کریں، تصویر ہے زارہ سوال کو یاد رہے کہ بے پناہ عظمت ہے، سجدہ شکر کی بے پناہ عظمت ہے۔ جناب سیدہ باقاعدہ ہر نماز کے بعد لعنت کر دیں گے، ایک آدھ دو مرتبہ اپنے دائیں ابا کے اوپر لعنت بھی کر لیا کریں آپ حضرات، ضروری ہے، ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم امام کی خدمت میں جب پہنچے انسان برا نہ مانیے گا، میں بھی میرے بھی دائیں ابا ہے، ٹھیک ہے۔ انتر السجود، آپ نے لمبا سجود سجدہ بہت لمبا کر دیا مولا، وجہ کیا ہے؟ تب امام نے فرمایا فقال من دعا، پھر وہ عبارت میں پہلے پڑھ دوں جی، من دعا فی سجدۃ الشکر بہذا الدعاء، ابھی دعا کا تذکرہ کریں گے، آج مکمل نہیں کر پائیں گے، جو بھی اپنے سجدہ شکر میں یہ دعا پڑھے گا کانا کرامی مع النبی یوم بدر، وہ اس مومن اور صحابی کے مانند ہے جس نے پہلی دفاعی جنگ بدر، جب بھی پیغمبر کا کوئی فرسان حال نہیں تھا، صرف 313 لوگ تھے، اس میں بھی 8-10 گھوڑے تھے، چند جو 4-5 اونٹ تھے، کچھ تلواریں، کچھ بس، یعنی اسلحے بھی موجود نہیں تھے، تیر خاص طور سے نہیں تھے، نہ ترکش تھا نہ دھنس تھا جس کے ذریعے سے بہت کم، اس موقع پر ساتھ دینے والے جو مخلصین تھے ان سے تشبیہ کی جا رہی کہ یہ جو دعا میں نے سجدہ شکر میں پڑھی ہے، اگر کوئی مومنین میں سے اس دعا کو سجدہ شکر میں پڑھے، میں نے پڑھا تو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں،
پڑھے تو خدا بند متعال اسے اس مومن صحابی اور مجاہد کا اجر و ثواب دے گا جو جنگ بدر میں رسول خدا کے ہمراہ ہو کر کے دشمن کے اوپر تیر چلا رہا تھا. شہید ہوا نہیں ہوا اس سے بحث نہیں ہے, صرف تیر چلا رہا تھا. کرامی عبارت کیا ہے؟ کرکان کرامی مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم بدر, ہر جنگ میں نہیں, پہلی جنگ. اصلا اسلام کا ستیہ ناش کرنے کے لیے اکٹھا ہو گئے تھے کفار قریش. اصلا پیغمبر اور مسلمانوں کا کوئی سفر ہستی سے مٹانے کے لیے اکٹھا ہو گئے تھے. اس وقت بھی کوئی اگر بہت زیادہ پریشانی میں ہمارا ساتھ دے تو کبھی بھولتے نہیں اس کو, ہے نا. رسول اسلام کی سب سے بڑی پریشانی پہلی جنگ تھی. اسے تو بہت پریشانیاں آئی ہیں, لیکن اس جنگ میں تیر چلانے والے رسول خدا کی طرف سے چند لوگ تھے, 313 لوگ تھے, مگر اکثر کے پاس اسلحہ نہیں تھا, گھوڑا نہیں تھا, تلوار نہیں تھی. پیغمبر امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سجدہ شکر میں مومنین میں سے یہ صرف دعا پڑھے اس کو وہ ثواب مل جائے گا جو رسول خدا کے صحابی نے اپنی جان کی بازی لگا کر کے حاصل کیا. کتنا اہم ہے یہ دعا. میں پڑھ چکا ہوں, بات پھر کہہ رہا ہوں, اس لیے میں آپ سے کہنا کہ یہ پڑھتے رہنا چاہیے. جب جب موقع ملے. امام نے یہ فرمایا من دعا فی سجدۃ الشکر بهذا الدعاء کان کرامی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر. تو یہ دونوں صحابی جو امام سے پوچھ رہے تھے, یہی امام نے فرمایا قال, اب بولو تو سجدے شکر میں امام کے موجود تھے, کچھ کلمات ہو سکتا ہے سنے بھی ہوں. ان دونوں نے کہا قلنا فنکتبہ, مولا کیا اجازت ہے کہ آپ اسے املا کر دیجئے, ہم اسے لکھ لیں. اتنی عظمت, اتنی فضیلت جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ پیغمبر کا ساتھ دینے والا, پیغمبر کے ساتھ جہاد کرنے والے کا اجر و ثواب, کیا آج ہم بدر کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ جنگ احد میں شریک ہونے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ خیبر و خندق و صندیق, صفین و حنین وغیرہ کے ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ ہاں حاصل کر سکتے ہیں اگر نیت ہماری یہ ہوگی. یا لیتنا کننا معکم شہداء کربلا کے بھی اجر و ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں. امام علی علیہ السلام کا خطبہ نمبر 12 جب میں وضاحت کر رہا تھا, اس میں امام نے یہی کہا ہے کہ جو بھی جس کا بھی دل ہماری طرف مائل ہے اس کو وہ اجر و ثواب ملے گا. جو میرے ساتھ شہید ہونے والے, زخمی ہونے والے جانباز اور مجاہد کو ثواب ملا. آج ہی ابھی نیت کریں کہ کاش ہم اہل بیت کے زمانے میں ہوتے, ان کے تمام جہاد میں, ان کی تمام جنگوں میں شریک ہوتے, تو ہمیں خدا و بے بنا جو ثواب دیتا. نہیں تھے. انشاءاللہ نیت رکھیں, آئندہ امام زمانہ کے ساتھ کا ساتھ دیجیے. قلنا فنکتبہ, مولا نظر اسلام سے انہوں اسماعیل بن وزیر اور جعفر سلیمان بن جعفر دونوں صحابی امام کے, پہلے ہم لکھ لیں. امام نے کہا اکتبا, ہاں لکھ لو. اس کے بعد امام نے املا کرنا شروع کیا. املے کی عبارت یہ تھی اذا سجدتما سجدۃ الشکر, جب تم دونوں مومنین سب مخاطب ہیں, پہنچانے والے ہیں, ان دونوں کے اوپر خدا رحمت نازل کرے, ان دونوں نے ہم تک پہنچائے. کون؟ اذا سجد, امام فرمانے اذا سجدتما سجدۃ الشکر, جب تم دونوں سجدہ شکر کرو, فقولا, تو یہ کہو. اب وہ دعا جسے امام رضا علیہ السلام نے بیان کیا ہے سجدہ شکر میں پڑھنے کے لیے, وہ دعا نہیں در حقیقت بد دعا ہے. چند فقرے, اتنا ٹائم ہے ابھی, ایک فقرہ کم سے کم آج پڑھ لیا جائے. فرماتے ہیں پہلا فقرہ اللہم العن اللذین بدلا دینک, خدایا لعنت بھیج ان کے اوپر کہ جن دونوں نے تیرے دین کو تبدیل کر دیا. کوئی دین کو تبدیل کر سکتا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, ہم بچانے والے ہیں قرآن کو, دین کو, شریعت کا تحفظ اہل بیت کرنے والے ہیں. مراد یہاں پہ دین کے احکام کی تبدیل کرنا, شریعت کا کے احکام کا تبدیل کرنا. خدایا ان دونوں کے اوپر لعنت ہو جنہوں نے تیرے دین کو بدل دیا. واضح ہے تسمیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے. یہ تو میں نے بار بار نام لیا اور لعنت کی, آپ حضرات سمجھ گئے. کیا ہر کوئی اس تسمیہ سے یہ سمجھ لے گا کہ اس سے مراد کون دونوں کتے ہیں؟
شیعہ ہو گئے تو یقیناً سمجھ ہے نا. شیعیان اہل بیت یہ کی تصریح نہیں، آگے پوری دعا 1.5 صفحے کی. شیعیان اہل بیت خوب قاعدے سے سمجھتے ہیں کہ اول و دوم سے کیا مراد ہے، ثانی سے کیا مراد ہے، تینوں کے اوپر لعنت ہو سے کیا مراد ہے، 5ویں تک یزید خامس 5ویں تک سب جانتے ہیں. زیادہ تر اشورا پڑھنے والے ہر ایک شخص جانتا ہے. پہلا فقرہ کیا تھا؟ اللہم العن الذین بدلوا دینک، تیرے دین کو جن لوگوں نے تبدیل کیا ان کے اوپر خدایا تیری لعنت ہو. دوسرا فقرہ اللہم، فقرے اور ہیں میں حسب کر کے صرف چند فقرے. اللہم انا نتقرب الیک باللعنۃ لہما والبراءۃ منہما فی الدنیا والآخرہ. عبارت میں توجہ دیں کیا فرما رہے ہیں امام رضا علیہ السلام. سجدہ شکر میں یہ دعا پڑھنی ہے. خدایا ہم تیرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں ان دونوں ملعونوں کے اوپر لعنت کے ذریعے، اور ان دونوں ملعونوں سے دنیا میں بھی بیزاری و تبرع و برات کر کے اور آخرت میں بھی. میں نے یہاں پہ حاشیہ یہ لگایا ہے کہ آخرت میں صرف محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام کو جو خدا کا باعث نہیں ہے تو ہے ہی درود اہل بیت الطاہرین علیہ السلام کے اوپر قرب خدا کا باعث ہے. فرشتے بھی اپنے قرب کے باوجود اہل بیت کے وسیلے سے اور زیادہ خدا سے قرب معنوی حاصل کرتے رہتے ہیں، اپنا اسٹیٹس بڑھاتے رہتے ہیں اور اپنی ویلیو بڑھاتے رہتے ہیں. اسی طرح صرف اچھے اچھے اعمال، عبادتیں، دعائیں، معصومے، یہ سب جو بیان کیے گئے یہ سب کے سب قرب خدا کے باعث ہیں، مگر ان قرب میں ایک قرب کا وسیلہ خدا سے قریب ہونے کا، اللہ کا محبوب اور پیارا ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ ان دونوں کتوں کے اوپر لعنت کرنا. میں نے سنا محمد رضا اسلام فرما رہے ہیں انا نتقرب الیک باللعنۃ لہما، ان دونوں کے اوپر لعنت کے ذریعے سے خدایا ہم تیرا قرب چاہتے ہیں، والبراءۃ منہما فی الدنیا والآخرہ، اور صرف دنیا ہی میں بیزاری نہیں، آخرت میں بھی ان سے بیزار ہیں، دنیا میں بھی ان سے بیزار ہیں. تیسرا فقرہ اور آپ کی زحمت تمام اگر چھوٹی دوسرے کی بیان کرنا چاہیے. اللہم زدہما عذابا فوق عذاب، لفظوں پہ توجہ رہے، وہوانا فوق ہوان وذلا فوق ذل. ایک شخص مر گیا، کوئی بھی شخص اگر مر جائے تو جتنا اس نے جرم و جنایت کی ہے اس کی اسے سزا ملے گی، ہے نا، اور جتنا اس نے اچھے اعمال کیے ہیں اس کا فائدہ ہوگا، جو ثواب ملے گا. اب اگر ہم کسی کے بارے میں بد دعا کر رہے ہیں تو اس بد دعا سے کیا ہوگا؟ کیا اس کا جو دنیا میں 100 مرتبہ اگر گناہ کیا ہے 101 مرتبہ ہو جائے گا؟ نہیں نا. یا اگر اس نے کسی نے 10 نیکی کی ہے تو مرنے کے بعد کیا اس کی 11 نیکی ہو جائے گی یا 101 نیکی ہو جائے گی؟ نہیں. چند اعمال ایسے ہیں کہ جو انسان چھوڑ کر کے سلسلہ اس کا چھوڑ کر کے جائے تو آخرت میں بھی اجر یا ثواب یا عذاب اس کا گھٹتا بڑھتا رہتا ہے نا. صدقہ جاریہ، صالح فرزند، اور کوئی علمی کام، کتاب لکھا ہے، مسجد بنوائی ہے، مصلیہ بنوایا ہے، یا کوئی بھی کام آپ نے کیا ہے وہ سلسلہ جاری رہے، ہے نا. انہی میں سے سوال میرا یہاں پہ یہ ہے اللہم زدہما عذابا فوق عذاب، ان کے اوپر عذاب تو ہے ہی، ان کے عذاب میں اور اضافہ کر، وہ تو ذلیل و رسوا ہیں ہی، ان کی ذلت و رسوائی میں اضافہ کر. تو یہ جو ذلت اور رسوائی کی زیادتی ہے، عذاب کی زیادتی ہے، یہ کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چانس پایا جاتا ہے اگر ہم ان کتوں کے اوپر ڈھیر ساری لعنتیں کریں تو ان کے عذاب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور محبت اہل بیت کا تقاضا یہ ہے کہ سارے مومنین دشمنان اہل بیت کے اوپر، اور خاص طور سے ان سربراہان دشمنان اہل بیت کے اوپر زیادہ سے زیادہ لعنت کریں، زیادہ سے زیادہ ان سے بیزاری و تبرع کا اعلان کریں تاکہ ان کے عذاب میں اضافہ ہوتا جائے. بات واضح ہوئی ہے نہیں؟ یعنی جس طریقے سے اگر ہم کوئی علمی کام چھوڑ کر کے جائیں، کوئی اعمال خیر ایسا انجام دے کر کے جائیں، اچھی اولاد چھوڑ کر کے جائیں تو ہمارے عمل کا سلسلہ برقرار رہتا ہے، صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم ان ملعونوں کے اوپر
جس کا ان کو استحقاق عذاب ہے جتنا اتنا تو خدا انہیں عذاب دے گا ہی، مگر اس میں زیادتی کا بھی سبب بن سکتا ہے. کیا چیز؟ ہماری لعنت، ہماری بددعا. انشاءاللہ کی مطلب آپ حضرات تک پہنچ گئے. خاص طور سے اس بددعا کو ہمیں اپنے سجدہ شکر کا حصہ بنا کر مجنونوں کے اوپر مزید رسوائی، عذاب وغیرہ کے اسباب فراہم کرنا چاہیے، اور بھی باتیں انشاءاللہ آگے رہتی ہیں. تو کل تو جمعرات ہے، پرسوں جمعہ ہے، پرسوں بھی درس نہیں ہو پائے گا انشاءاللہ. سنی چلے الحمدللہ.